السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے، آپ کی تراویح، آپ کی سحری، آپ کی افطاری، آپ کے رکوع، آپ کے سجدے، آپ کا اعتکاف، آپ کی تلاوتیں، شب قدر میں آپ کا تھکنا، عبادت کرنا پروردگار بے انتہا قبول فرمائے، اور آپ حضرات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناکارہ کا بھی قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج سے ہمارے بیسک اسلامک کورس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ایک چھوٹی سی گزارش میں یہ کروں گا کہ اس کورس کے آغاز سے پہلے وہ یہ کہ بہت سارے احباب اسلامک بیسک کا لفظ سن کر کے اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ بیسک لیول کی معلومات تو اچھے خاصے لوگوں کو، مسلمانوں کو ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل آج سے اس سبق کو لیتے ہوئے اور اس کلاس کو سنتے ہوئے آپ کلاس کے آخر کے، جب آپ کلاس کو مکمل سن لیں تو پھر آخر میں کلاس کے خاتمے کے بعد اپنا کمپیریزن ضرور کیجئے گا۔ میں اکثر کورسز پڑھاتے ہوئے، دینی کورسز پڑھاتے ہوئے یہ بات ضرور کہتا ہوں پڑھنے والوں سے، طلباء سے، اسٹوڈنٹ سے، کہ آپ اپنا کمپیریزن ضرور کریں کہ کلاس سے پہلے میرے پاس کتنا علم تھا اور کلاس کے ختم ہونے کے بعد مجھے کیا معلومات ہوئی۔ تو لہٰذا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کورس اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، یا بہت سارے احباب اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ خواتین کے لیے الگ کورس کیا جائے اور لڑکوں کے لیے الگ کورس کیا جائے، اور پھر اس میں کوشش بھی یہ تھی کہ 2 قرآن کی آیتیں ہوں، 2 حدیثیں ہوں، 2 دعائیں ہوں، 2 فقہی مسئلے ہوں، اور 2 عقائد ہوں، یعنی کہ 2 ایمانیات کی باتیں ہوں۔ لیکن پھر یہ سوچا کہ اس کے اندر وقت زیادہ لگے گا، محنت زیادہ لگے گی، تو اس وجہ سے ایک کام تو ہم نے یہ کیا کہ 2 کے بجائے 1 کر دیا، 1 آیت، 1 حدیث، اور 1 مسئلہ، 1 ایمان کی بات، اور 1 دعا۔ اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کو مرج کر دیا، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کلاس نہیں ہوگی، بلکہ اب صرف یہی ایک کلاس ہوگی جو رات کو 10 ساڑھے 10 بجے تراویح کے بعد آیا کرے گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ توجہ سے اس کو سنیے گا، عمل کی نیت سے سنیے گا، اور آخر میں کمپیریزن ضرور کیجیے گا۔ ایک چھوٹی سی گزارش اور، وہ یہ کہ کورس کو سنتے ہوئے، کلاس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے پاس پین کاپی ضرور رکھیں، ایک نوٹ بک رکھ لیں، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہوں اس کے اندر اس کو نوٹ کریں۔ یہ جو اسلامک بیسک کورس ہے، دراصل حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب نے اور دیگر کچھ علماء نے اس کو تیار کیا ہے، اور اس کا جو اصل نام ہے وہ صراط مستقیم کورس، صراط مستقیم کورس۔ لیکن چونکہ اس میں بیسک لیول کی معلومات ہے، اسلام کی بنیادی معلومات ہے، اور بہت زبردست معلومات ہے، ایسی معلومات کہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو خود فائدہ ہوگا، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ آپ کو ہوا ہے، اور اس کلاس کی آج کے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، دشمن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آ کر کے کہتا ہے کہ 40 لاکھ لڑکیوں کی ہمیں ضرورت ہے، مسلمانوں کی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یقین مانیے گا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، اس میں حضرت فرما رہے تھے کہ لاکھوں مسلمان مرتد ہو چکے، اور لاکھوں صبح شام اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم آج مرتد ہوں، کب مرتد ہوں، کل مرتد ہوں۔ تو یہ ارتداد کا فتنہ ہمارے گھروں تک، ہمارے گھر کی دروازوں تک، چوکھٹوں تک داخل ہو چکا ہے، گھر کے اندر تک داخل ہو چکا ہے، پانی سر سے اوپر نہیں بلکہ چھت کے اوپر جا چکا ہے۔ اس صورت کے اندر صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمارے ایمان کو بچا سکتی ہے، وہ یہ کہ ایمان پر محنت کرنا، اسلام کو سیکھنا، سمجھنا، پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا، تاکہ پھر انشاءاللہ ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت رہے گی۔ بس اسی کوشش کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کورس کئی لوگوں تک جاتا، اچھی خاصی تعداد تک پہنچتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیسک کا لفظ سن کر کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو 1-2 کلاسز کے بعد، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کو شیئر ضرور کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیے۔ اچھا، ہر کلاس کے اندر اٹینڈنس ہوتی ہے، تو اٹینڈنس کی آسان شکل یہ ہے کہ آپ کلاس کے جو یوٹیوب کے اوپر یہ کلاس چل رہی ہوگی، ابھی بھی چل رہی ہوگی، آپ کمنٹ باکس کے اندر جا کر کے السلام علیکم لکھ دیں، لبیک لکھ دیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کون سا اسٹوڈنٹ
کس جگہ سے کہاں سے کلاس کو لے رہا ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے نا ایک طریقے سے کلاس کا ایک ماحول بنے گا۔ اچھا، رات کے وقت یہ کلاس ہوگی، اور صبح سحری میں یا دوپہر ظہر میں کلاس کے متعلق ایک سوال آپ سے پوچھ لیا جائے گا، اور ہاتھ کے ہاتھ ایک لنک آپ کو شیئر کی جائے گی۔ اس لنک کے اندر جا کر کے آپ کو اپنے جس نام کے ساتھ آپ نے داخلہ لیا تھا اس نام کے ساتھ آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ کورس کے اختتام پر آپ کو سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ یہ جو کورس ہے صراط مستقیم، یہ بیسک لیول کورس، اس کے دراصل 40 سبق ہیں، 40 کلاسز ہیں اس کی، لیکن میں شاید 20 کلاسز بھی مشکل سے پڑھا سکوں، کیونکہ 40 کلاسز جو ہے وہ رمضان کے اندر لینا، بھائی آپ کی بھی مصروفیات ہوں گی، آپ کو بھی جو ہے اپنے گھر کے دوسرے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، کام کاجی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ہمارا بھی معاملہ دوسرا ہے، ہمیں بھی جو ہے وہ تراویح دیکھنی ہے، بیانات دیکھنے ہیں، مسائل دیکھنے ہیں، اور دیگر دنیاوی اور دینی تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ لہٰذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی بہت مختصر 18-20 سبق اس کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ البتہ اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل سرٹیفکیٹس تو اس کے دے دیے جائیں گے، جتنے بھی سبق ہوں گے اس کو سامنے رکھ کر، لیکن اس کے 40 اسباق پورا کرنے کی نیت سے ہم عید الفطر کے بعد اس کو دوبارہ لے آئیں گے اور اس کو مکمل کر لیں گے اگر آپ کو دلچسپی ہوگی تو۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے اسباق رکھے ہیں اور بہت ساری کلاسز ہم نے یہاں پڑھائی ہیں۔ اس چینل کو شروع ہوئے صرف سال بھر ہوا ہے، لیکن اس سال کے اندر الحمدللہ ہم نے 5 منٹ کلاس کورس، اور اس کے علاوہ سیرت کورس، اس کے علاوہ اور دیگر کورسز، اردو ہم نے سیکھی، قرآن مجید ہم نے سیکھا، اور بہت ساری چیزیں یہاں پر، مسئلے مسائل، روزمرہ کے مسائل، اور لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے عملیات، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے یہاں دیکھی اور سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کچھ کورسز ہم نے پورے کر لیے، کچھ کورسز ہمارے باقی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے زندگی دی ان باقی کورسز کو بھی ہم پورا کریں گے۔ پروردگار ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب جو ہے یہ تمہیدی گفتگو میں نے کر لی، اس گفتگو کے بعد 2-4 منٹ کی تھوڑی سی بات سن لیں، جو ایک طرح سے باقاعدہ کلاس کا آغاز ہوگا، ورنہ کلاس کا آغاز ہی نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں تو پھر مزیداری نہیں ہے۔ کلاس کا آغاز آج سے ہم کر لیتے ہیں۔ کورس شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہیں جن کا یاد رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا یہ باتیں کورس سے علیحدہ نہیں ہیں، کورس کے اندر ہی شامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ہدی للمتقین، بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے ہدی للناس، صرف متقین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جتنے انسان ہیں، تمام انسانیت کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے صرف قرآن مجید نازل نہیں ہوا، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کے بارے میں مصنف اس کتاب کو لکھنے کے بعد آخر میں لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہے، کئی پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھیں تو ہمیں اطلاع کر دیں، اس کمی کوتاہی کو ہم دور کریں گے۔ قرآن پوری دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کمی نکال کے دکھاؤ، الحمدللہ اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے، شروع ہوتی سب سے پہلی آیت کا دعویٰ ہے کہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 سال پورے ہونے کو آ گئے، قرآن مجید جیوں کا تیوں آج تک ایسے ہی موجود ہے، کوئی اس پر ایک الزام لگا کر اس کو ثابت نہیں کر سکا۔ قرآن مجید اتنی زبردست کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید پیغمبروں کے اوپر اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی، ان کے اوپر کتابیں بھی آئیں اور ان کو جو ہے شریعتیں بھی دی گئیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید دیا گیا، ایک نئی شریعت دی گئی۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے، ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، ہم جو انسان ہیں، ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے پروردگار نے 3 ذرائع عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حواس خمسہ، حواس خمسہ کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر یہ جو 5 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھ کر اس چیز کا سائز، اس کی دوری، اس کی رنگت پتہ لگ جاتی ہے، ناک سے سونگھ کر اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، زبان سے چکھ کر کسی چیز کا ذائقہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کھٹا ہے، کڑوا ہے یا میٹھا ہے، اور کان سے سن کر آواز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آواز کتنی دور سے آ رہی ہے، کتنی تیز اور کتنی آہستہ آ رہی ہے۔
اسی طریقے سے کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو ہاتھ لگایا ہے۔ کاغذ ہے، آنکھ بند کر کے ہم کاغذ کو ہاتھ لگائیں تو پتہ لگ جاتا ہے کاغذ ہے، پنی کو ہاتھ لگائیں تو پتہ لگ جاتا ہے پلاسٹک ہے، لوہے کو ہاتھ لگائیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ لوہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سینس ہمارے اندر رکھی ہے کہ بندہ بیوی کو ہاتھ لگائے تو احساسات کچھ اور بنتے ہیں، بیٹی کو ہاتھ لگائے اس کے سر پر ہاتھ رکھے تو احساسات کچھ اور بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اندر احساسات رکھے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے حواس خمسہ کا علم حاصل کرنے کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے باہر یہ جو ہے نا اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ سونگھنے کی ایک طاقت ہے، اس کا ایک اپنا راڈار ہے، اس سے باہر نہیں سونگھ سکتا آدمی۔ دیکھنے کی ایک طاقت ہے، آنکھ اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ سننے کی ایک طاقت ہے، اس سے زیادہ دور سے آ رہی آواز بندہ نہیں سن سکتا۔ اسی طریقے سے زبان سے، ہاتھ سے علم حاصل کرنا ان کا ایک دائرہ ہے، جہاں پر ان کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر دوسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ وہ ہے عقل، کہ عقل کے ذریعے سے بندہ علم حاصل کرتا ہے اور عقل کے ذریعے سے چیزوں کا پتہ لگاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی دیوار ہو تو خالی اس دیوار کو دیکھ کر کے یا ہاتھ لگا کر کے اس دیوار کے بنانے والے کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس دیوار کو کس نے بنایا ہے، اس مستری کا نام کیا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو اپنی عقل لگانی پڑے گی، سینس استعمال کرنی پڑے گی، سکس والی، اور اس کے بعد ہی آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں پر حواس خمسہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہاں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، عقل بھی ایک جگہ جا کر کے رک جاتی ہے، اور جہاں پر عقل جو ہے ہار مان جاتی ہے اور عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر علم حاصل کرنے کا ایک تیسرا ذریعہ شروع ہوتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص چنندہ بندوں کے اوپر آتی ہے، اور وہ بندے پھر اللہ تعالیٰ سے اس وحی کے ذریعے سے علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا ایک کورس ہے 5 منٹ کا مدرسہ، 5 منٹ کا مدرسہ کہہ رہا ہوں، 5 منٹ قرآن تفسیر، یہ کورس ہے ہمارا، چینل کے اوپر موجود ہے اس کی پلے لسٹ۔ میں ٹیم سے کہہ دوں گا یہ پلے لسٹ آپ کو دے دیں گے، اس پلے لسٹ کے اندر یہ جو باتیں میں نے بتائی ہے نا، حواس خمسہ، عقل اور وحی، اس پر پوری وضاحت کے ساتھ کام ہوا ہے۔ اور خاصیت یہ ہے کہ 5-5 منٹ کی کلاسز ہیں، قرآن کا ترجمہ ہے، اور اس کی میرے خیال سے 10-12 کلاسز ہوئی ہیں۔ یہ تو میں نے موٹے موٹے طور پر بتایا ہے، اگر آپ ان کلاسز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بڑی وضاحت اور باریکی کے ساتھ آپ کو جو ہے علم ہوگا۔ اور اس کلاس کی، اس کورس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اس کو سننا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی، جیسے سنتے چلے جائیں گے آپ کے انٹرسٹ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ اتنا زبردست اور دلچسپ موضوع ہے کہ پوری کی پوری 12 کی 12 کلاسز سن کر کے ہی آپ انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ ایک مرتبہ سننا شروع کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور پھر رمضان کا مہینہ ہے تو سیکھنے کا مہینہ ہے، اس میں تو ضرور بھی ضرور یہ ساری چیزیں آپ سیکھیے گا انشاءاللہ۔ بہرحال آج کی کلاس ہم یہیں تک رکھتے ہیں، کوشش یہی کریں گے ہماری کلاس کا جو وقت ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہو، 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ آپ لوگوں کے قیمتی اوقات کی بھی ہمیں جو ہے سمجھ ہے، اس کا بھی خیال ہے، اور ہمارے ساتھ بھی تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 20ویں روزہ تک، 19ویں 20ویں روزے تک جتنی بھی ہماری یہ کلاسز ہوتی ہیں ہم اس کو تسلی سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے۔ پروردگار ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔